السلام علیکم خواتین حضرات. آج مجھے ایک پنجابی کا محاورہ یاد آ رہا ہے. وہ کس حوالے سے یہ دیکھیے آپ، میں ابھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. پہلے تو آپ کو میں وہ محاورہ بتاؤں کہ انے ہاتھ پٹیرا لگ جانا. دیکھیے فنی سی بات ہے کہ مطلب کیا مطلب ہے اس بات سے انے ہاتھ پٹیرا لگ گیا. یعنی کسی ایسے شخص کے ہاتھ کسی چیز کا آ جانا یا اس کو کسی کام کرنے کے لیے بٹھا دینا جو اس سے پہلے اس نے نہ کبھی کیا ہو، نہ اس کے تصور میں ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو. تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا وہ انے ہاتھ بٹیرا لگا ہے جی بس کی کہیے. مطلب کیا ہے اس کا کہ جی بس کی کہیے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس نے اس کو ٹٹول کے ہی مار ڈالنا ہے. وہ تو ظاہر ہے، وہ تو دیکھے گا کہ اس کے ہاتھ کیا چیز آ گئی ہے، وہ ٹٹولے گا. اس کی تو جو ہے طریقہ کار چیزوں کو جاننے کا، وہ اپنے رمز سے زیادہ چیزوں کو سمجھتا ہے اور کنسیو کرتا ہے. تو اس میں اس بیچارے کا تو قصور نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں ہی نہیں دی، تو اس نے تو دوسرے حواس خمسہ سے کام لینا ہے. وہ اللہ تعالیٰ اس کے بڑھا دیتا ہے. اب وہ ٹٹول کی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ دیر آر سرٹن لمٹس. آپ جیسے کوئی نارمل آدمی جو اکثر گاؤں کے اندر یا کسی بھی جگہ پہ بٹیروں کو دیکھتا رہتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ بٹیر کیا چیز ہے. تو یہ محاورہ اس حوالے سے استعمال ہوتا ہے کہ جناب آپ جس چیز کا ادراک نہیں رکھتے اس کے چیمپئن آپ نہ بنیں کبھی بھی. تو یہ بات بہت سارے شعبہ ہے زندگی پہ منطبق ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ خاص طور پہ مجھے اپنے وطن عزیز کے بارے میں جب میں سوچتا ہوں کہ مذہبی جماعتیں کس طرح سے مذہب کو نافذ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو وہ انتہائی ناقابل فہم ہے. وہ تو جناب آپ کو تبلیغ کا بھی حق ہے، پورا حق ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی مسلح ہیں اور اصلاح چاہتے ہیں تو آپ کو تنقید کا بھی اسی طرح پورا حق ہے. لیکن آپ جبر کے ساتھ کسی چیز کو نافذ کریں اور اس کے لیے تشدد اور نفرت کو استعمال کریں، یہ تو کسی قیمت پہ آپ کو اس کی اجازت ہی نہیں ہوتی. تو بس یہی ہے کہ اس معاملے میں حکومتوں کے جو کردار ہیں وہ بھی بہت اہم ہو جاتے ہیں کہ جو اپنی لمٹ سے باہر جائے اور تشدد اور نفرت کا راستہ اختیار کرے، وہ تو ایک قابل تعزیر جرم بن جاتا ہے. تو پھر ان کو فوری طور پہ دھر لیا جانا چاہیے تاکہ آپ کی جو نارمل زندگی ہے، روٹین ہے آپ کا، وہ خراب نہ ہو. کیوں کہتے ہیں کہ جی حکومت جو ہوتی ہے، حکومت وقت، اس کا سب سے بڑا کام جو ہے وہ امن و امان کو بحال رکھنا ہوتا ہے اور جان و مال لوگوں کی جو ہے اس کی حفاظت ان کے ذمے ہوتی ہے. اور اسی طرح انہیں گھروں کے اندر جو لوگ ہیں وہ پوری
طمانیت اور پوری حفاظت کے ساتھ اپنے گھروں میں رہیں، ان کو کسی چوری چکاری کا، کسی ڈاکے کا، کسی اور رہزنی کا کوئی اعتماد نہ ہو۔ تو چنانچہ یہ وہی ہے کہ جب آپ اپنے کام کے بارے میں اچھی طرح سے کسی چیز کو، جو بھی آپ کر رہے ہیں، اس کا ادراک رکھتے ہوں اور رولز آف دا گیم کے ساتھ آپ واقف ہوں، تو پھر ہی آپ کر سکتے ہیں۔ اب بار بار پھر وہی اسی طرح ذہن آتا ہے کہ عوام الناس کی حالت جو ہے اس کو کیسے آپ بہتر کر سکتے ہیں، کیسے سدھار سکتے ہیں، کس طرح ان کی زندگیوں میں خوشیاں اور خوشحالیاں لا سکتے ہیں۔ اس کا تو بس یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ ان کے لیے اچھی صحت مہیا کریں، آپ ان کی اچھی معیاری تعلیم کا بندوبست کریں، ان کو ہنر سکھائیں، اور اس کے بعد ان کی جان و مال کا تحفظ کریں، اور انہیں کسی قسم کا کوئی غم نہ ہو، تاکہ قومی زندگی جو ہے وہ پھر اس طرح راکٹ کی طرح اوپر کی طرف جائے گی۔ اب اس کے لیے ٹیبوز جو ہیں ان کو بھی آپ کو ڈسکس کرنا ہوگا۔ اب بیٹی کی پیدائش جو ہے وہ ہمارے اکثر گھرانوں میں آج بھی وطن عزیز میں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو ماتم کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ اور بیٹی تو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور میری اپنی جب پہلی بیٹی پیدا ہوئی تھی تو میں دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا انتظار کر رہا تھا، تو میری امی کمرے میں داخل ہوئیں اور ان کے چہرے پہ سرخی دوڑ رہی تھی، اور وہ خوشی کے مارے ان کے پیر زمین سے نہیں لگ رہے تھے، اور انہوں نے آتے ہی مجھے مبارک دی کہ سجاد، اللہ میاں نے تمہیں رحمت سے نوازا ہے اور تمہیں نبی نے سلام بھیجا ہے، تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور میں نے اپنی امی کو ایمبریس کر لیا، اور میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا کہ میرے گھر اللہ تعالیٰ نے ایک ننھی پری بھیج دی ہے۔ تو لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اکثر گھروں میں ایسا نہیں ہے، ماتم کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف جہالت کی وجہ سے ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اپنے اوپر جو غیر ضروری پابندیاں لگا رکھی ہیں ان کی وجہ سے ہیں کہ بیٹی کا چلنا پھرنا ہی اس معاشرے میں دوبھر ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کے لیے ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ آپ کی عزت کسی بھی وقت خاک میں مل سکتی ہے بیٹی کی وجہ سے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ایسی فضا کیوں ہے؟ ایسا ماحول کیوں ہے کہ بیٹی کی وجہ سے آپ کی عزت خاک میں ملنے کا خطرہ پیدا ہوا رہے؟ تو یہ تو زمانہ جاہلیت کے دستور ہیں۔ وہ زمانہ جاہلیت کے دستوروں سے مجھے یاد آیا کہ ایک بدو جو اسی طرح ذہنیت کا تھا زمانہ جاہلیت کے اندر، ڈان آف اسلام سے پہلے، تو وہ تو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اسی وجہ سے کہ کہیں ان کی عزت خطرے میں نہ پڑے، انہیں کوئی تانا نہ دے دے بیٹی کا۔ تو وہ اسے اپنی چھوٹی سی بیٹی کو لے کے تو بدو جو ہے وہ گیا دور دراز علاقے میں اس کو زندہ درگور کرنے کے لیے۔ تو اس نے اس بیچاری کے لیے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ تو وہ بچی بیچاری معصوم سی اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ گڑھا کھود رہا ہے، تو اچانک اس کے کپڑوں کے اوپر
مٹی گری آ کے، تو اس بچی نے فٹافٹ آگے ہو کے اپنے بابا کی کپڑوں سے مٹی ہٹانی شروع کر دی. تو بدو نے اس کی طرف دیکھا اور زار و قطار رونا شروع کر دیا کہ یہ میرے ساتھ اتنی ہمدردی کر رہی ہے، یہ اتنا میرا خیال کر رہی ہے، اور میں اسے زندہ درگور کرنے جا رہا ہوں. تو اسے پھر پچھتاوا ہوا اور وہ پھر اپنی بچی کو سینے سے لگا کے واپس پلٹ گیا. تو یہ اب ہمارے معاشرے میں اس قسم کی باتوں کو کرنا بھی بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ صرف اور صرف جہالت ہے. کیوں معیوب سمجھا جاتا ہے بھائی؟ بیٹی بھی ہے، انسان ہے، اور اس کے حقوق، سیاسی حقوق اور انسانی حقوق وہ بالکل ایک مرد کی طرح ہیں، وہ اسی کے برابر ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ فرق تو ہمارے ذہنوں میں ہے، یہ ہماری جہالت کی وجہ سے ہے. ہمیں وہ جاہلیت کے دستور ابھی تک ہم نے چھوڑے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے ہے. تو یہ ایک تو یہ تعلیم کے اندر یہ بات شامل کی جانی چاہیے کہ عورت گالی نہیں ہے، وہ آپ کی آپ کے لیے، آپ کی عزت کے لیے وہ کوئی خطرے کا باعث نہیں ہے. اگر کوئی خدا نخواستہ اس کی عزت کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو وہ مجرم ہے. آپ کی عورت، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کی ماں، وہ مجرم نہیں ہے، وہ آپ کے لیے بے عزتی کا باعث نہیں ہے. وہ دوسرا شخص گھٹیا ہے جو آپ کے لیے اس قسم کی صورت حال پیدا کر رہا ہے. وہ مجرم ہے، وہ جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، اور اس کی بیخ کنی ہونی چاہیے، اس جرم کی گرفت ہونی چاہیے، نہ کہ اس بچی کے لیے زندگی حرام کر دی جائے، نہ اسے پڑھنے دیا جائے، نہ اسے باہر آنے جانے دیا جائے، نہ اسے دوسرے بچوں کی طرح، لڑکوں کی طرح کھیلنے کودنے کی آزادی ہو. میری بھی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، سب کچھ ہے، اور میں یہ باتیں عورتوں کے حق میں کر رہا ہوں. اس لیے نہیں کہ میں انہیں بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں انہیں سیاسی حقوق کے حوالے سے اور انسانی حقوق کے حوالے سے اور نفسیاتی حوالے سے انہیں ایک برابر کا انسان سمجھتا ہوں. جس طرح کا مرد ہے اسی طرح کا وہ عورت بھی ہے. ہاں، اس کی جسمانی بناوٹ میں فرق ہے، دونوں کے اندر کچھ بہت ساری چیزیں ہیں جو عورتوں کے اندر ہیں جو مردوں کے اندر نہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو مردوں کے اندر ہیں عورتوں کے اندر نہیں. اسی طرح یہ فرق تو ہیں، لیکن یہ فرق انہیں ان کے سیاسی، انسانی، سماجی اور نفسیاتی حقوق لینے سے کسی بھی طرح نہیں روکتے. اگر آپ تھوڑی سی دانش مندی کے ساتھ آپ مذہب کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر آپ کی سمجھ میں ساری بات آ جائے گی. وہی مجھے ٹرکش دوست کی بات یاد آتی ہے کہ یہ اسلام نہیں یہ سیاسی اسلام ہے. اس میں بڑا فرق آ جاتا ہے. پھر اب آپ دیکھیے ٹورزم میں ہم نے کتنا اپنے آپ کو پچھاڑ کے رکھا ہوا ہے، حالانکہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کتنے وسائل دیے ہوئے ہیں جن کو ہم اگر استعمال میں لائیں تو آپ راکٹ کی طرح اوپر جائیں. آپ سمجھنے کی بات ہے صرف یہ تھوڑا سا. آپ اسلامک کنٹری کا نام جب لگا دیتے ہیں پاکستان کے ساتھ،
اور اسے آپ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہتے ہیں، تو آپ کے ذہنوں میں شاید یہ آ جاتا ہے کہ اب یہاں پہ کوئی کھل کے سانس بھی نہیں لے سکتا. تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے بہت بڑی. وہ پہلے بھی شاید میں نے کہیں پہ عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں کہ جناب من، مقدس ہمارے لیے صرف 2 شہر ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، اور وہ ہیں مکہ اور مدینہ. تو باقی ساری دنیا میں بزنس ایز یوزول ہم بھی ساری دنیا کی طرح کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دوسروں کا کلچر اڈاپٹ کریں یا کچھ کریں، یہ آپ کے میرے بس کی بات نہیں ہے. یہ چیزیں آٹومیٹک ہوتی ہیں. کلچر یا روایات یا اس قسم کی کوئی بھی چیزیں جو ہیں وہ جامد و ساقط نہیں ہوتی. یہ وقت کے ساتھ چلتی رہتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں. اب آپ دیکھیں، آپ کسی زمانے میں اپلوں کے اوپر ہنڈیا پکاتے تھے. کیا اب ایون گاؤں والے بھی جو ہیں وہ ان کے پاس بھی برنرز اور مائکرو ویو اور اوونز یہ سب کچھ موجود نہیں ہے؟ تو کیا وہ توبہ نعوذ باللہ کافر ہو گئے؟ نہیں بھائی. اسی طرح آپ کو وقت کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ جب ایکسچینج ہوتا ہے دنیا میں، تو آپ اپنی کچھ اچھی چیزیں دوسروں کو دیتے ہیں، کچھ اچھی چیزیں ان سے خود لیتے ہیں. تو اس میں کچھ تھوڑی بہت ایسی قسم کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. شاید وہ وقتی طور پہ سمجھ میں نہیں آ رہی، کل آپ بھی وہی سب کچھ کرنے لگیں. جیسے کہ فتویٰ دیا گیا تھا کہ ریل کا سفر جو ہے یہ گناہ ہے، جہاز کا سفر گناہ ہے، کفر ہے، بلکہ مائکرو فون کا استعمال کفر ہے. لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ نے یہ سب کچھ کیا. تو وہ جہالت تھی، وہ اسلام یا مذہب نہیں تھا. وہ سوچنے کا غلط انداز تھا. آپ کا فہم اس وقت آپ کا صحیح طریقے سے ساتھ نہیں دے رہا تھا، معیاری تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے. تو اسی حوالے سے ایک اور مثال بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ سر سید احمد خان بھی بہت کوشش کیا کرتے تھے کہ بر صغیر کے مسلمان جو ہیں وہ باقی اپنے بھائی بندوں سے، دوسری قوموں سے پیچھے نہ رہ جائیں. تو کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ ان کا مذہب کا فہم، اسلام کا فہم غلط ہے، یہ پیچھے رہ جائیں گے یقیناً. تو اس کے لیے پھر انہوں نے جان توڑ کوششیں کی. تو حتیٰ کہ ایک دفعہ وہ بیچارے چندہ مانگنے کے لیے رقاصاؤں کے بازار میں بھی پہنچ گئے. اور رقاصاؤں نے تو پھر جناب انہوں نے تو مونچھوں کو تاؤ دیا کہ اچھا بچو، مولوی صاحب آج آیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے. تو انہوں نے پھر مکالمہ کیا سر سید احمد خان سے. انہوں نے کہا کہ جناب آپ تو صدیوں سے آپ کے باپ دادا، کیونکہ سر سید احمد خان بھی اشرافیہ میں سے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ دادا تو صدیوں سے ہمیں نچا رہے ہیں اور ہمارا رقص دیکھ کے ہم پہ اشرفیاں پھینکتے تھے. آج آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، تو جناب آپ نے اگر ہم سے کچھ لینا ہے تو آپ ہمیں رقص کر کے دکھائیے، پھر ہم آپ کے اوپر چندہ
نچھاور کریں گے. تو آج ہمارا دن ہے. سر سید احمد خان نے پھر سر تسلیم خم کیا اور رقاصاؤں کو باقاعدہ بازار حسن کے اندر کھڑے ہو کے رقص کر کے دکھایا. اور انہوں نے پھر سر سید احمد پہ نوٹ نچھاور کیے. تو یہ بھی ہے کہ پھر دیکھیں اس میں پھر کتنا فائدہ ہوا کہ انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا دی. کالج تھا پھر بھی یونیورسٹی بن گئی. تو بر صغیر میں بہت زبردست کنٹریبیوشن ہے اس تعلیمی ادارے کا. بہت بڑی بڑی شخصیات پیدا کی اس نے. وہ تو آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر لیجیے گا، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ مسلم علی گڑھ کالج اور مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کی کتنی کنٹریبیوشن ہے. اور وہ خالصتاً اور سر سید احمد خان جن کو صحیح معنوں میں فہم تھا مذہب کا کہ مذہب اس قسم کی کوئی ریسٹرکشنز نہیں پیدا کرتا، تو انہوں نے وہ کام کیا. رقاصاؤں کے سامنے رقص کیا بازار حسن کے اندر کھڑے ہو کے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ وہ نہ کریں کہ انے ہاتھ وڈیرا لگا ہے. وہ ساری دنیا ہمیں یہ تانا دینا شروع کر دے کہ ان کو ایک آزاد مملکت تو دے دی گئی لیکن یہ اس کو ٹٹول کے مارے ڈال رہے ہیں. یہ سب چیزیں میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میرا وطن جو ہے، میرا آبائی علاقہ، میرا آبائی وطن جہاں پہ میں پیدا ہوا، وہ بھی کیوں دوسرے ممالک کی طرح راکٹ کی طرح اوپر نہیں جا رہا. تو میری دعا ہے کہ ایسا ہی ہو. اور اس میں جو لوگ رکاوٹ بنتے ہیں اللہ نے قلب کی کشادگی عطا فرمائے، ذہنوں کی کشادگی عطا فرمائے اور ان کا فہم جو ہے اس میں وسعت عطا فرمائے. تو اسی دعا کے ساتھ میں آج آپ سے رخصت لیتا ہوں. تو انشاءاللہ پھر اگلے کسی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.